بعد میں جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا، میں تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت عطا کی کہ اگر تجھ کو کوئی 70 دفعہ بھی کھائے تو وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھائے گا۔ اور اسی طرح درخت عود کو بھی خطاب ہوا کہ اے درخت عود، سب کے نزدیک میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبو لی۔ بعد بہشت کے باشندے آواز دینے لگے کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں اللہ کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عاصی ہوئے، ندامت اور شرمندگی سے پھر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم، تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ اور پکار ان کے رب نے اور کہا، میں نے تم کو منع کیا تھا اس درخت سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم کو ایک دوسرے کے دشمن ہوئے اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اس میں جو جیو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام اللہ کا ہے۔ تب فرمان رب العالمین کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور سانپ اور شیطان اور طاؤس، ان سب کو بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیج دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ حال بیان کیا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے اور بہشت کی جدائی سے زار و قطار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا، اور وہ لکڑی پشت پہ پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنی۔ بس آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، مور و سانپ اور شیطان مردود، ان 5 کو بہشت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو سراندیب میں، جو ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے، ڈالا، اور حوا علیہ السلام کو خراسان میں، اور طاؤس کو سیستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان کو کوہ ماون میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مشتل شترکش تھے۔ بباسط واقعہ ہونے اس معاجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک چھانے اور کھائے۔ آدم علیہ السلام کو سراندیب میں ڈالا اور وہ اپنے گناہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں، اور کنارے پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جائفل پیدا ہوا، اور حوا علیہ السلام کے آنسو سے مہندی اور روسما اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسو کے دریا میں گرے اس سے مروارید پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ اور ایک روز جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لو۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی، اور جس جگہ وہ ٹھہرتے وہ اپنی مسافت کی منزلوں کو طے کرتے۔ اس جگہ پر خداوند کریم چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یا آدم، 1000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبے کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا۔
اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا اور تنابیں اس کی سونے کی تھی، اور جو میخیں اس کی تھیں آج وہ ستون کی ہیں اور حرم شریف میں داخل ہیں، اور جو شخص اس میں پناہ لے گا اس کا مارنا حرام ہے۔ اور آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے تو حوا علیہ السلام کو دیکھا کہ جدے کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا اور دونوں زار رونے لگے، چنانچہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ بس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ تعالیٰ سے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر حق وہی ہے، معاف کرنے والا، مہربان، اور ساق عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تو بہشت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں کہتے تھے، یا رب، بہشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، دیواریں ہیں۔ پھر کہا، جنت کے دربان ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس لعین کیوں کر بہشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا؟ اے موسیٰ، پھر باری تعالیٰ نے فرمایا، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ بس آدم علیہ السلام نے جب حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان میں، جو ایک میدان کا نام ہے، لے جا، اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ملا تب زیارت بے شمار ان کی پشت سے نکلی۔ اس طرح تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام بولے، یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی، ہے آدم، ان کی تدبیر میں نے پہلے سے رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، بعضوں کو ان کے پاس آباؤں کے اسلاب میں اور بعضوں کو امہات کے ارحام میں، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین رکھوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، خداوند میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، اور کوئی تو نگر ہے، اور کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی غمناک ہے۔ پھر کہا، یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو غمناک اور تو نگر کو درویش اور متی کو عاصی نہ کیا تاکہ شکر کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زیارت آدم کی کھڑی ہو، صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ سب کی سب جو لوگ دہنی طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن تھے، اور صف اول میں انبیاء، اور انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر، اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بعد امر الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے، سب سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ بس جو لوگ داہنی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری طرف حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السجود، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ بطرف راست تھے
ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ بطرف چپ تھے ان میں سے بعض نے سجدہ کیا بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دے کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ سے عرض کیا، اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کے۔ جو لوگ داہنی طرف میرے کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اور جو قوم کے بائیں طرف ہیں اول حکم میں سجدہ نہ کیا، ثانی میں بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا۔ اس میں کیا راز الہی تھا؟ ندا آئی، اے آدم، جس قوم نے کہ اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس نے ثانی حکم میں سجدہ کیا اور اول میں نہ کیا وہ کافر پیدا ہوگا اور مومن مرے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم، جو لوگ تیری داہنی طرف ہیں سب بہشتی ہیں، اس کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور جو کہ بائیں طرف کھڑے ہیں وہ دوزخی ہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے آدم، نہ ان کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور نہ ان کی معصیت سے کچھ ضرر۔ بس ایک فرشتے کو حکم کیا کہ عہد نامہ یعنی عہد کا جو حکم فرمایا اس کے سوا اور دین قبول نہیں، اور وہی فرشتہ اللہ کے حکم سے پتھر ہو گیا، اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے داہنے رکن میں رکھا گیا ہے۔ اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور سب حاجی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ پھر روز قیامت میں وہی پتھر فرشتہ ہوگا جس صورت پر وہ پہلے تھا۔ ہر ایک کا عہد نامہ کھولا جائے گا، جو شخص اپنے عہد پر قائم ہوگا اس کو جنت ملے گی، اور جو برخلاف ہوگا وہ دوزخی ہوگا۔ اور حق تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ روز میثاق میں کہا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اقرار کیا جو کچھ میں نے تم کو دی کتاب اور حکمت، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کے سچ بتا دے، تمہارے پاس آنے والے کو تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا ذمہ لیا۔ سب بولے، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تم سب گواہ رہو رسالت پر ایک دوسرے کے، میں بھی گواہ ہوں تمہارا۔ پھر فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم شیش علیہ السلام پر گواہ رہو، اے شیش تم ادریس علیہ السلام پر گواہ رہو، اے ادریس تم نوح علیہ السلام پر، اور اے نوح تم ابراہیم علیہ السلام پر، اے ابراہیم تم اسماعیل علیہ السلام پر، اے اسماعیل تم اسحاق علیہ السلام پر گواہ رہو، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور فرمایا، اے پیغمبر تم سب رسالت پر پیغمبر آخر الزماں کے گواہ رہو، اور اپنی قوم کو وصیت کرو کہ ان کی رسالت پر ایمان لائیں اور نصرت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا نبیوں کے مقدمے میں بنی اسرائیل سے۔ یہود مسلمان سے کہتے ہیں کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی، ہم تو پہلے ہی سے بندگی کرتے ہیں اس کی، مگر وہ چاہتا ہے میری بندگی کرو سوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے اور وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں لائے، پھر ان کو یہ بات سکھائے، مگر تم کو یہ کہتا ہے کہ تم جو آگے دینداری تھی جیسا کہ کتاب کا پڑھنا اور سیکھنا وہ نہیں ہے، اب میری صحبت سے پھر وہی کمال حاصل کرو۔